امر بے ایپیسوڈ 28۔ کچھ بھی نہیں، بس میں اس کی پرواہ کرتی ہوں اور اسے پہنچنے والی ہر تکلیف مجھے زیادہ اذیت دیتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے عمر بھی تم سے محبت کرتا ہو، وہ بھی تو تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ شہلا نے بہت نرمی سے اسے کہا، ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا، مگر بہت سے جذبے بالآخر محبت پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے ہمدردی کرتا ہے۔ کم آن علیزے، ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شہلا، وہ مجھ سے صرف ہمدردی کرتا ہے۔ جس سے ہمدردی ہو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ شہلا اس کی بات پر کچھ بگڑ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا علیزہ بی بی؟ وہ فائنل ایئر کا عفان محمد جو ہر تیسرے دن دانت نکالتا ہوا آ جاتا ہے۔ مس علیزے، آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ یا پھر وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا قاسم مجید جو اپنا ہر سکیچ پکڑے آپ کے پاس اصلاح کے لیے موجود ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اس کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمدردی تم سے بلال ولید کرتا ہے جو ہر بار تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مس علیزے، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، کچھ کھایا پیا کریں، بلکہ آئیں میں آپ کو چائے پلواتا ہوں۔ اتنے ہمدردی کرنے والے میرے پاس ہوتے نا تو میں اب تک کسی الیکشن میں حصہ لے چکی ہوتی۔ وہ اب علیزے کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر علیزے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی شہلا، مگر کچھ باتیں مذاق ہوتی ہیں، اور جس بات پر ہنسی آئے اس پر ہنس لینا چاہیے، جیسے تمہارے اس فارمولے پر کہ عمر تم سے ہمدردی کرتا ہے۔ یہ فارمولہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تم زندگی کو اور دوسرے لوگوں کو جس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہو وہ زاویہ اب بدل دو۔ شہلا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ تم میں اتنی خوبیاں ہیں علیزے کہ ان پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر تم خود اپنی اہمیت کو ماننے پر تیار نہیں۔ شہلا، تم میری بات نہیں کر رہی تھی، ہم کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اپنے بارے میں بات کرنے سے کیوں ڈرتی ہو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس میں علیزے، تمہارے لیے جو چند چیزیں اہم ہیں نا، ان میں سے ایک عمر جہانگیر بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم لاکھ کہو کہ تم اسے پانا نہیں چاہتی، مگر تمہیں اس کی خواہش ہے، مجھے خواہش نہیں ہے۔ تو پھر ہر وقت عمر کی باتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ اس فائل کو کھولو اور دیکھو کہاں کہاں تم نے ایک ہی چہرہ سکیچ کیا ہوا ہے، کتنی بار اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور تم کہتی ہو تمہیں اس کی خواہش نہیں ہے۔ کس کو فریب دینا چاہتی ہو؟ مجھے، اپنے آپ کو، یا ساری دنیا کو؟ میں کبھی اس سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ شہلا نے اس کی بات مکمل کی۔ آخر کیوں؟ مجھے خوف آتا ہے۔ کس بات سے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو میں کبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں جا سکوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی بے بسی تھی کہ شہلا کو اس پر ترس آ گیا۔ آؤ کلاس میں چلے، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ بات کا موضوع یکدم بدلتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چل پڑی۔ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہتی تو علیزے کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی برسنا شروع ہو جاتی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ تم نے رزلٹ دیکھا ہے اپنا؟ عمر نے نانو کو بلند آواز میں کہتے سنا۔ ان کی آواز میں بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں ہی رک گیا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنا بیگ اس نے اتار کر رکھ دیا۔ اس طرح اے لیولز کس طرح کلیئر کرو گی؟ 2 سبجیکٹس میں فیل ہو، چھٹیوں میں کیا کرتی رہی ہو تم؟ نانو واقعی بہت غصے میں تھی، جبکہ علیزہ صوفے کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آئندہ زیادہ محنت کروں گی۔ کون سی محنت؟ یہ والی محنت جو تم نے اس بار کی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پیپرز کرتے ہوئے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ تمہارے نانا یہ کارڈ دیکھیں گے تو جانتی ہو کتنے ناراض ہوں گے۔ نانو، میں نے بہت محنت کی تھی، مگر پتہ نہیں پھر بھی، اس نے کچھ دل برداشتہ ہو کر کہا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے محنت کی ہوتی تو اس کارڈ میں نظر آ رہی ہوتی، مگر تمہیں اسٹڈیز میں دلچسپی ہی کہاں ہے۔ سارا دن تم کرسٹی کو اٹھائے پھرتی رہتی ہو، اس سے فارغ ہوتی ہو تو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں وقت برباد کرنے لگتی ہو۔ نانو، میں نے ہمیشہ اچھے مارکس لیے ہیں، صرف اس بار۔ وہ بڑھان سی ہو گئی۔ اس بار کیا ہوا ہے؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ تمہارا کارڈ اس قابل ہے کہ کسی کو دکھایا جائے؟ وہ بھی دیکھے گا، کہے گا شاید میں تم پر توجہ نہیں دیتی، ورنہ تم اس طرح کا رزلٹ کبھی نہ دکھاتی۔ انہوں نے غصے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ علیزے کی طرف اچھال دیا۔ کارڈ اس سے ٹکراتا ہوا قلین پر جا گرا۔ عمر نے اس سے زیادہ دیر وہاں کھڑا رہنا بیکار سمجھا تھا۔ ہیلو گرینی،
وہ بڑے خوشگوار انداز میں کہتا ہوا لانچ میں داخل ہوا۔ عمر تم اتنا اچانک آ گئے ہو؟ نانو نے کچھ حیران ہوتے ہوئے سے پوچھا۔ بہت اچانک تو نہیں مگر بہرحال آ گیا ہوں، عمر نے جواب دیتے ہوئے علیزے کو دیکھا جو آستین سے آنکھوں پوچھتے ہوئے کارڈ اٹھا رہی تھی۔ مگر تمہیں تو ابھی کچھ اور دن رہنا تھا سوات میں، نانو اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ ہاں رہنا تو تھا مگر بس اچانک ہی موڈ بدل گیا۔ آپ علیزے کو کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ وہ اپنا سامان رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو میں ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھجوا دیتی۔ نانو نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے مزید شکوہ کیا تھا۔ مگر میں تو بائی روڈ آیا ہوں، کوسٹر پر۔ کیا کوسٹر پر؟ خواہ مخواہ کی بے وقوفی، نانو بڑبڑائی تھی۔ گرینی اسے بے وقوفی نہیں ایڈونچر کہتے ہیں۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ یہاں تک صحیح سلامت پہنچ گئے ہو نا، اس لیے اسے ایڈونچر کہہ رہے ہو۔ گرینی پلین کے ذریعے بھی صحیح سلامت پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، میں تو اسے بھی ایڈونچر ہی کہتا ہوں۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ علیزے کو کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ اس نے کنکھیوں سے سر جھکائے بیٹھی علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فرسٹ ٹرم کا رزلٹ آ گیا ہے اس کا اور پوری طرح فیل ہے۔ نانو کے چہرے پر ایک بار پھر خفگی چھلکنے لگی۔ عمر نے علیزے کی گردن کو مزید جھکتے ہوئے دیکھا، پھر اسی اطمینان کے ساتھ وہ دوبارہ گرینی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ میں سمجھا پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ ویسے گرینی فیل تو بس فیل ہوتا ہے، اگر وہ بری طرح سے فیل ہے تو کیا کوئی اچھی طرح سے فیل بھی ہوتا ہے؟ فضول باتیں مت کرو عمر، تمہیں پتہ ہے 2 سبجیکٹ میں فیل ہے۔ علیزے کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سچ؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ عمر نے حیرانی کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے علیزے کو دیکھا۔ اس میں یقین نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ کارڈ دیکھ لو اس کا۔ نانو اس کی بات کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں سکی تھی، مگر عمر کی اگلی حرکت نے انہیں چند سیکنڈ میں سب کچھ سمجھا دیا۔ عمر نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے کچھ آگے کی طرف جھکتے ہوئے علیزے کے دائیں ہاتھ کو تھاما اور اسی روانی کے ساتھ ساتھ اس کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مبارک ہو کزن، تم نے حیران کر دیا مجھے۔ وہ کام کیا ہے فیملی میں پہلے کوئی مرد نہیں کر سکا۔ علیزہ نے کچھ بدحواس ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا، مگر وہاں پر سنجیدگی کے ساتھ خراج تحسین کے جذبات اور تاثرات نمایاں تھے۔ نانو یکدم مشتعل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مذاق اڑا رہے ہو تم میرا؟ بالکل بھی نہیں گرینی، میں تو صرف داد دے رہا ہوں۔ فیل ہونے والے کو داد دی جاتی ہے؟ نہیں، خالی داد نہیں دی جاتی، حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے وضاحت کی۔ فیل ہونے والے کو داد دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ نانو کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ داد اور حوصلہ افزائی صرف ایسے کام پر دی جاتی ہے جس سے پہلے نہ کیا گیا ہو، جیسے ہماری فیملی میں علیزے والا کام پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کا اطمینان اب بھی برقرار تھا۔ داد اور حوصلہ افزائی ہر اچھے کام پر دی جاتی ہے۔ نانو نے اس بار اپنی بات چبا چبا کر کہی۔ آپ ثابت کریں گرینی کہ فیل ہونا ایک برا کام ہے۔ وہ یکدم جیسے بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تم فضول بکواس مت کرو عمر، اس میں بکواس والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں آج تک کبھی کسی کو ایگزام میں فیل ہونے کی وجہ سے عمر قید یا پھانسی ہوئی ہو؟ یا دوزخ میں بھیجے جانے والوں میں کتنے لوگ صرف امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے وہاں جائیں گے؟ ایک بھی نہیں۔ تو پھر یہ برا کام تو نہیں ہے۔ رات کو تمہارے دادا آئیں گے، علیزے کا رزلٹ دیکھیں گے، اس کے بعد تم اپنی یہ تقریر ان کے سامنے بھی کرنا، پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ فیل ہونے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ نانو کے اشتعال میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں گرینی، گرینڈ پا سے بھی بات ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کچھ پانی وانی پلانے کا ارادہ ہے یا میں واپس سوات چلا جاؤں؟ عمر نے ایک بار پھر مہارت سے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نانو کچھ دیر کچھ کہے بغیر اسے گھورتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے خانسامہ کو آواز دی۔ نانو میں جاؤں؟ عمر نے علیزے کی منمناہٹ سنی، جیسے نانو نے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ نانو میں جاؤں؟ اس نے ایک بار پھر کہا۔ اس سے پہلے کہ نانو اس بار بھی پہلے کی طرح اس کے سوال کو نظر انداز کرتی، عمر نے مداخلت کی۔ گرینی علیزے کچھ پوچھ رہی ہیں آپ سے، اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میری طرف سے جہنم میں جائے، نانو نے خاصی رکھائی اور سرد مہری سے کہا۔ علیزے ایک جھٹکے سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے لانچ سے نکل گئی۔ آپ بعض دفعہ بہت تلخ ہو جاتی ہیں گرینی، خاص طور پر علیزے کے ساتھ۔ اس کے جاتے ہی عمر نے سنجیدگی سے گرینی سے کہا۔ ہاں ہو جاتی ہوں، اس لیے کیونکہ وہ کبھی بھی میری توقعات پہ پورا نہیں اترتی، ہمیشہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرتی ہے۔
ایک اسٹڈیز میں مجھے تھوڑا اطمینان تھا تو اس بار وہ ختم ہو گیا۔ نانو نے اسی سرد مہری کے ساتھ کہا۔ وہ اسٹڈیز میں ویک ہے؟ عمر نے ان سے پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ پہلی بار ہوا ہے، اس لیے تو مجھے اتنا شوق لگا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اتنی بری پرفارمنس کیوں تھی اس کی؟ اس کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں پریشان ہو گئی اس لیے۔ اب بندہ پوچھے کہ ایسی کون سی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں اسے اس عمر میں کہ وہ ایگزام بھی اچھے مارکس سے پاس نہیں کر سکتی۔ گرینی، وہ ڈسٹرب تو تھی، یہ تو آپ جانتی ہیں، شاید اسی وجہ سے۔ گرینی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم سے کم اسٹڈیز کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتی۔ وہ ڈسٹرب ہو یا نہ ہو، ایگزام میں سے اچھے گریڈ لینے ہوں گے۔ آپ کو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، مگر تم نہیں سمجھے۔ بچپن سے میرے پاس رہ رہی ہے وہ، میری ذمہ داری سمجھتے ہیں سبھی سے۔ کیا کہیں گے سب کہ میں اسے پڑھا نہیں سکی؟ پی ایچ ڈی تو نہیں کر رہی، وہ اے لیولز کر رہی ہے۔ کیا اے لیولز بھی نہیں کر سکتی؟ میں کیا جواب دوں گی اس کے ماں باپ کو؟ تم جانتے نہیں ہو اپنی پھپھو کو، سمینا تو میری جان کھا جائے گی۔ اس دن بڑی تقریریں کر رہے تھے تم کہ اس کی شادی ابھی نہ کروں، اسے پڑھنے دوں۔ کیسے آگے پڑھ سکتی ہے جب اس نے… عمر نے سنجیدگی سے ان کی بات سنتے سنتے بات کاٹی۔ اس بار اگر اس کی پرفارمنس خراب رہی ہے تو ضروری نہیں اگلی بار بھی ایسا ہی ہو۔ صرف ایک بار خراب رزلٹ پر اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہوں، مگر تمہارے دادا کو پتا چلا تو وہ اس سے زیادہ بری طرح ریئیکٹ کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح اس کے گریڈ بہتر ہو جائیں گے؟ نانو اس کے سوال پر خاموش رہی تھی۔ کبھی آپ اس کی شادی کے پلان بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی اسٹڈیز میں لاپرواہی پر برتنے پر اپنا بی پی ہائی کر لیتی ہیں۔ اس کو اس کی زندگی اپنی مرضی سے کیوں گزارنے نہیں دیتی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نانو کے ماتھے پر بل پڑے گئے تھے۔ میرا مطلب بالکل صاف ہے، اس پر اپنی مرضی مت ٹھونسے، ہر بات میں مداخلت نہ کریں۔ ہر بات میں مداخلت نہ کروں؟ وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو، فیل ہوتی ہے فیل ہونے دو، خود کو تباہ کرتی ہے تو خود کو تباہ کرنے دو۔ نانو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کوئی خود کو تباہ نہیں کرے گی، وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے، مگر اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دے۔ فیل ہوتی ہے ہونے دے، اس کا پرابلم ہے، اس کو اس کا حل نکالنے دے۔ ٹھوکر کھاتی ہے کھانے دے، گرتی ہے گرنے دے، مگر اس کو کسی سہارے کے بغیر کھڑا ہونا سیکھنے دے۔ زمین پر پیر کیسے جماتے ہیں اسے آنا چاہیے، اس کی انگلی چھوڑ دیں۔ وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی تو ہونے دینا اس کو بڑا۔ آفٹر آل کتنی دیر آپ اس کو چھوٹا رکھیں گی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں پاکستان میں یہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ کچھ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں آپ کی جنریشن بچوں پر اتنی جاری؟ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔